بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جنوری 2015 میں شیرل لو نام کی یہ بوڑھی عورت جاگنے کے بعد حسب عادت اپنے لیے ایک چائے کا کپ بنانے لگی۔ اس کا شوہر بوبی لو اس وقت سویا ہوا تھا جب اس نے گھر کے دروازے پر دستک سنی۔ میں نے دروازے کو کھولا تو سامنے پولیس آفیسرز کو کھڑا دیکھا۔ شروع میں مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا کیونکہ ہماری پاگل پڑوسی کے گھر اکثر پولیس والے آیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ہمارے گھر سے پوچھ گچھ کرنا بھی ان کا معمول تھا۔ آج بھی میں نے سمجھا کہ اس کے گھر جانے کے بجائے پولیس والے میرے گھر آگے ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اس وقت 12 پولیس والے دوڑتے ہوئے میرے گھر کے اندر گھس گئے۔ ان کی وردی پر FBI لکھا ہوا تھا۔ شیرل کو اس وقت تو اندازہ نہیں تھا، لیکن آج کے بعد اس کی دنیا مکمل طور پر بدلنے والی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی اور وہ ان پولیس والوں کے پیچھے اپنے گھر میں اندر چلی گئی اور پولیس والے سیدھے اس کے شوہر کے کمرے میں پہنچ گئے۔ شیرل نے ایک پولیس والے کو اپنے شوہر سے یہ پوچھتے ہوئے سنا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس کے شوہر نے اپنا نام بوبی لو بتایا۔ نہیں، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ اس کے شوہر نے سرگوشی میں ان پولیس والوں کو کچھ بتایا، جس کے جواب میں پولیس والے نے کہا کہ تم کافی عرصے سے بھاگ رہے ہو۔ اچانک پولیس والے اس کے شوہر کو ہتھکڑیاں لگا رہے تھے اور اس کی بیوی شیرل ان سے دہائی دے کر پوچھ رہی تھی کہ آخر اس کے شوہر کا گناہ کیا ہے۔ بوبی نے جواب دیا کہ یہ سب بہت پرانی بات ہے، جب میں تم سے ملا بھی نہیں ہوں گا۔ وہ کچھ اور بھی بتانا چاہتا تھا، لیکن پولیس والے نے اس کو دھکا دے کر دروازے سے باہر نکال دیا۔ 1960 کی دہائی میں والٹر ملر نام کا یہ لڑکا ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا کیونکہ اس کی ماں کے پاس 8 بچوں کی پرورش کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس وجہ سے والٹر جلد ہی جرائم کی دنیا کے قریب ہونا شروع ہو گیا۔ ایک مشہور سنگر کو گالی دینے کے بعد والٹر بچپن میں ہی گرفتار ہو گیا۔ جلد ہی وہ رہا ہو گیا، لیکن اب اسے جرم کرنے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اس نے کئی گاڑیوں میں سے چیزیں چوری کیں، کئی لوگوں کے چیک چوری کیے اور وقت کے ساتھ وہ جرم کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ پر اعتماد ہوتا چلا گیا۔ آخر سالوں کے ان چھوٹے چھوٹے جرائم کے بعد والٹر کو اسکول سے پیسے چوری کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور اس کو بچوں کی ایک جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس جگہ کو یاد کرتے ہوئے والٹر نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر دوسرے قیدی بچوں کی میرے ساتھ لڑائی ہو جانا معمول بن چکا تھا اور میں اس جگہ سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ اس جگہ سے تنگ آ کر آخر میں نے ایک دن اس جیل سے بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا اور ایک دن موقع جان کر وہ بھاگ بھی گیا۔ یہ پہلی بار تھی کہ والٹر کسی جیل سے بھاگا تھا، لیکن یہ آخری بار ہرگز نہیں تھی۔ جیل کے پاس موجود ٹرین کی پٹڑی کو پکڑ کر میں بھاگتا گیا اور مجھے اب یوں لگ رہا تھا جیسے میری فرار کی کوشش کامیاب ہو چکی ہے۔ میں نارتھ کیرولینا سے واشنگٹن DC آ چکا تھا اور واشنگٹن آ کر میں اپنے ایک بھائی کے ساتھ رہنے لگا۔ والٹر نے اب ہائی اسکول میں داخلہ بھی لے لیا تھا اور اس کے نئے دوست بھی بن چکے تھے، لیکن اس کے یہ نئے دوست بھی جرم کی دنیا سے دور نہیں تھے۔ والٹر کے نئے دوست وہ چھوٹی موٹی چوری چکاریاں نہیں کرتے تھے جن کے ذریعے وہ ماضی میں گزارا کرتا آیا تھا، بلکہ اس کے دوست بہت بڑے بڑے جرائم میں ملوث تھے۔ اس کو جلد ہی پتہ چل گیا کہ اس کے یہ دوست بینک لوٹتے ہیں۔ ہم نے کئی سال بینک لوٹے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں پولیس کے لیے پکڑنا ناممکن ہی ہے، لیکن آخر ایک بینک سے چوری کرتے ہوئے ہماری عقل ہمیں دھوکہ دے گئی اور اس کا ایک الارم ہم سے چھپا رہ گیا اور ہم بھاگتے ہوئے باہر نکلے تو باہر پولیس ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ میں کارز کے پیچھے چھپتا باہر بھاگا، لیکن آخر ایک پولیس والے نے مجھے گولی مار دی اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ مجھے پچھلے جرائم کے پیش نظر 25 سال کی قید ہو چکی تھی۔ آخر ایک دن مجھے وہ خبر ملی جس نے مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ دیا۔ میری ماں مر چکی تھی، لیکن مجھے جنازے پر نہیں جانے دیا گیا۔ اس دن میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے محنت کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا قیدی ثابت کیا اور یوں مجھے انتہائی حساس قیدیوں کی جیل سے نکال کر عام قیدیوں والی جیل میں منتقل کر دیا گیا، جو کہ میرے لیے آزاد ہونے کے برابر تھی۔ میں حساس مجرموں والی جیل میں واپس جانا اپنے کسی ڈراؤنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میں نے جیل سے ہو کر ہی ایک ریڈیو شو شروع کر دیا اور یوں میرا وقت اچھا گزرنے لگا، لیکن ایک پولیس والے کے ساتھ ایک اور قیدی کی وجہ سے میرا جھگڑا ہو گیا اور اب اس پولیس والے نے مجھے اپنی نظروں میں رکھ لیا تھا۔ ہر جرم کا الزام میرے سر لگا دیا جاتا اور میری اب محض ایک اور رپورٹ ہونی تھی اور مجھے ادھر سے حساس قیدیوں والی اس خطرناک جیل میں بھیج دیا جانا تھا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس جیل سے فرار ہونے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس پولیس والے نے مجھے جیل میں سب سے گندا کام تصور کیا جانے والا کام یعنی سڑکوں کی صفائی کرنا سونپا تھا، جو کہ نہ صرف گندا تھا بلکہ بے حد مشکل بھی تھا۔ خیر، میں نے ایک دن نوٹ کیا کہ منگل کو مجھ پر جس پولیس والے کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ باقی پولیس والوں کی نسبت کافی سست ہے۔ ہمیں باہر تک روڈ صاف کرنے کے لیے لے کر جایا جاتا تھا اور میں نے منگل کو ہی جیل سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔
جس دن میں نے فرار ہونا تھا اس دن میں اپنے ساتھ اپنے ریڈیو شو والے کپڑے بھی لایا تھا، اور جیسے ہی جنگل کے علاقے کے قریب بس تھوڑی آہستہ ہوئی، میں نے ایمرجنسی دروازے کو زور سے کھولا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے میں بھاگ کھڑا ہوا۔ راستے میں نے کپڑے بھی بدلے اور میں جنگل میں بغیر رکے بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ اب پولیس والوں کے مجھے ڈھونڈنے والے سائرن کی آواز مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں ایک بس پر بیٹھا جو نیو یارک جا رہی تھی، جس میں بیٹھی ایک عورت نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے اس کو اپنا نام بابی لو بتایا، اور تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ آج سے والٹر ملر دفن ہو چکا ہے اور میں اب ایک نیا شخص ہوں جس کا نام بابی لو ہے۔ نیو یارک پہنچ کر میں نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ سڑکوں پر رات گزارنے کے بعد میں صبح اٹھ کر جو کام ملتا وہ کر کے 4 پیسے کما لیتا، اور یوں میں نے اپنی نئی پہچان اور نئی آئی ڈی جھوٹ بول کر حاصل کر ہی لی۔ اب مجھے ایک نوکری بھی مل گئی جہاں میں شیرل سے ملا اور ہم دونوں نے شادی کر لی۔ بابی کی زندگی نارمل ہو چکی تھی، لیکن اسے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کسی بھی وقت میری یہ آزادی ختم ہو سکتی ہے۔ ہماری شادی کو اب 40 سال ہو چکے تھے اور میں اب کافی پر اعتماد تھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنے ایک رشتہ دار کے جنازے پر نارتھ کیرولائنا گیا اور مجھے یقین ہے وہیں پر کسی نے مجھے پہچانا ہوگا اور پولیس کو کال کر کے اطلاع دی ہوگی کہ میں نے والٹر ملر کو دیکھا ہے۔ خیر بابی یعنی والٹر کو ایک بار پھر سے قید ہو گئی اور اس کی بیوی نے اس کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ اس نے اس کو چھڑوانے کے لیے صدر اوباما کو بھی خط لکھا، لیکن اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ بابی بہت شرمندہ تھا، اس وجہ سے اس کی بیوی نے اس کو چھوڑ کر جانے کا خیال ترک کر دیا۔ آخر کچھ سالوں کی محنت کے بعد شیرل بابی کا کیس جیت گئی، اور یوں یہ بوڑھا قیدی اس کے گزشتہ 40 سالوں کے اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وجہ سے سزا مکمل ہونے سے پہلے ہی رہا کر دیا گیا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔